لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آئے و شاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر. شیخ الحدیث امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ فنافی خاتم النبیین امیر المجاہدین علامہ مولانا خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کے آغاز کے سلسلے میں یہ پریس کانفرنس اور آپ ساتھیوں کو مدعو کیا گیا ہے. ان کا نظریہ، ان کے دیے ہوئے افکار اور اقوال جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ عرس کی تقریبات باقاعدہ اپنے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ آغاز ہوں گی اور انشاءاللہ حسن انجام تک پہنچیں گی. اور ان کے نظریات جس نے پوری دنیا میں ایک امت مسلمہ کے اندر خوابیدہ لہر اور جناب ایک جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر پیدا کی، اسی عزم و استقلال کے عزم نو کے لیے، اسی جذبے کے عزم نو کے لیے، انہی افکار کو مزید اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے دلوں میں دوبارہ سے اسی روشنی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام ہے. اور ہمارے صوفیاء کے سلسلے میں یہ تقریبات نہایت اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، جس کے اندر اس شخصیت کے ان تمام زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو زندگی کے پہلو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے، اور جس کا ہر پہلو ایک درخشاں تاباں ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے سب آنے والے عشاقان مصطفیٰ کے لیے مشعل راہ ہے. اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ نہایت طویل اور بڑی خوبصورت اور 3 روزہ عرس کی تقریبات رکھی گئی ہے، جنہیں انشاءاللہ جس کے اندر پاکستان نہیں بین الاقوامی سطح کی بھی تمام شخصیات جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ بنی تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطابات سے اور اپنے افکار سے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں کو منور کریں گے. اور علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزری. اور وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں کہ شاید ان کا ثانی یا ان کی طرح کا کوئی شخص دوبارہ اس دھرتی کو نصیب نہ ہو سکے، جنہوں نے اپنے افکار سے بھی، اپنے اقوال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہر میدان عمل میں ایک جاندار مقدمہ اٹھایا اور اس مقدمے کے اوپر پہرا دے کر بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجیحات اور اسلام کے بنیادی اصول اور اسلام کی روح آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کے لیے اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اور وہ تمام شکوے شکایتوں کے ساتھ اسی پاکستان کی مٹی کے ساتھ اور وفادار رہے، اور اسی پاکستان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اماج گاہ بنانے کے لیے آخری وقت تک کوشاں رہے. اگرچہ ریاستی نااہلوں نے اور حکومتی نااہلوں نے
اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تک ریشہ دوانیوں کے باوجود ان کی آواز کو بہت سارا دبانے کی کوشش کی، بلکہ ان کی آواز اور ان کی تصویر تک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ جب اللہ نے لیا ہے تو جو ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ذمہ بھی اللہ کے سپرد ہے. اور ان کا نام، وہ اپنے حصے کا کام، بلکہ وہ اپنے حصے کا نہیں، وہ پوری امت کے حصے کا کام کر کے گئے ہیں، جس کو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اور میں اس میڈیا کی توسط سے بھی اور سوشل میڈیا کے توسط سے بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے دیکھیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور کیا ہے اور اس کے آنے والی مستقبل میں منزل کیا ہے. بہت شکریہ جی. 19، 20، 21 نومبر کل سے ظہر سے اس کی تقریبات شروع ہو رہی ہیں. جی جی بالکل حاضر. دوسرا ساتھ اس کے ذمہ سوال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں کر سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وزیر اعظم کو تعینات کرنے؟ آپ نے ملک کے اندر مہنگائی، بے یقینی کی جو صورتحال کی بات کی ہے، وہ یہ ملک اسی وقت سیدھے راہ پر چل سکتا ہے جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا ہے. وہ مقصد تھا کہ ہم نے ملک بناتے ہوئے نعرہ لگایا تھا لا الہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن 70 سال اسی نعرے کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. اسی نعرے کے ہم نے پس پش ڈال کر اس کے نظریات کو جہاں ہمارا دل کیا ہم نے بیچا، اور جس کا جو دل کیا اس ملک کے ساتھ کیا. اور جس ایک شخص نے، جس نے بھی آیا، اس نے اپنی نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو چلانے کی کوشش کی. یہ ملک پاکستانی عوام کا ہے. یہ ملک، اس میں بسنے والے 95% اسلامیان ہیں اور اسلامیان پاکستان ہیں. تو اس ملک کو جن نظریاتی بنیادوں پر حاصل کیا گیا تھا، جب تک ان پر نہیں چلایا جاتا تو یہ ملک کبھی اپنے ٹریک پر واپس نہیں آ سکتا. اور دوسری آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کی تعیناتی، یہ سوال پہلے بھی ہو چکا. ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے کہ وہ جس کو آرمی چیف لانا چاہیں سینیرٹی کی بنیاد پر یا قابلیت کی بنیاد پر، یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے. اگر اس میں حکومت کا اختیار ہے تو حکومت جو بھی موجودہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کر دے بس. آپ چونکہ وہ جا رہے ہیں علی بھائی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، مختلف کورس میں جا رہے ہیں، تو ان کا جو ٹینیور ہے اس کو حافظان رضوی امیر لبیک کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی بات آپ نے دیکھ کر بن پائی. اور دوسرا سوال کا جواب لے لیں، ایک ہی کافی ہے آپ کا سوال. ہر دفعہ آپ بہت سارے لے جاتے ہیں. نہیں جتنا بھی سخت ہو جواب لے لیں. تحریک لبیک پاکستان کی بحیثیت امیر آرمی چیف کا ایک ذرے برابر بھی کردار نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان کے بحیثیت امیر سعد رضوی کی رہائی میں سارا کردار تحریک لبیک کے کارکنوں کا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرا سوال اس تناظر میں تھا جو ان کا نہیں، وہ تو بڑا عجیب ہے. کشمیر کی فروخت اسی ٹینیور میں ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا کلک ہے کہ جس کو کبھی وہ شاید اپنے ماتھے سے دھو نہ سکیں. آگے سے تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سودی نظام کے خلاف جو ہے جدوجہد کر رہی ہیں، تو حکومت کو اب ختم کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ سنجیدہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی اگر حکومت سنجیدہ ہوئی تو اس کی سنجیدگی سامنے آ جائے گی. ابھی تک تو بیان بازی کی حد تک ہی ہے. ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. بہت جانتے ہیں کیا جنرل باجوہ واقعی جا رہے ہیں؟ جی کیا جنرل باجوہ واقعی ریٹائر ہو رہے ہیں؟ میرے علم میں اس بات نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا نہیں. اگر ان کی مدت پوری ہو رہی ہے تو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. جیسا آپ کو علم ہے میرے علم میں بھی. ہم نے صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے پورے عالم اسلام کے ساتھ.
میں تو 70 سے بعد بننے والی تمام حکومتوں کو امپورٹنٹ کہتا ہوں، وہ سمیت عمران خان کے. الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے، جو وقت ہے اس کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی پریشر گروپ کام کرے گی یا سولو فائٹ لے گی یا آگے مطلب حکومت میں آنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے. تحریک لبیک نظریاتی بنیادی سیاسی دینی جماعت ہے. یہ اپنے نظریے کی بنیاد پر ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ سماج جو ہے سیاست میں بھی حصہ لے رہی ہے، الیکشن بھی لڑتے ہیں، لیکن عوامی یہ سوال تو بڑا عجیب ہے. نہیں، عوامی ایشوز کے اوپر تو کبھی آپ عوامی ایشو کسے سمجھتے ہیں؟ یہ مہنگائی میں سب سے پہلا مارچ کراچی میں ہم نے نکالا تھا، پھر لاہور کے اندر ہم نے نکالا تھا، پھر اس کے بعد بلاول صاحب کراچی سے اسلام آباد آئے تھے. مسئلہ یہ آپ کوریج نہیں دیتے، آپ کو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. سانحہ حویلیہ میں جو ہے وہ ایف آئی آر کے آرڈر ہو گئے ہیں ڈی پی او آر ٹی او ڈی سی اور سب کے خلاف. کیا جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کے آرڈرز ہوئے ہیں وہی ذمہ دار ہیں یا پس پردہ کسی اور کو بھی آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ وہ جو جی آئی ٹی بنی ہے اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، جب آ جائے گی تو سارے ذمہ دار سامنے آ جائیں گے. تمام میڈیا کو تھوڑا سا ایک لائن میں ضرور آگاہ کر دیجیے گا کہ جو معلومات ابھی جو پروپیگنڈا اس سے متعلق ہے اس کے بارے میں. اس کا کیا پروپیگنڈا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے کہ جو ہے وہ آرکسٹریٹڈ تھا، نہ کہ جو ہے وہ میلاد النبی کے آڑ میں سیاست کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم دبا کے کرتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے ہر میدان میں کھڑے ہو کر بتاتے ہیں ہم سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں. جب ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آتے ہیں تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آئے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تحریک لبیک بنیادی نظریاتی دینی سیاسی جماعت ہے. تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں، کیا کوئی سیشنز ہوں گے، کس طرح یہ 3 دن کی تقریبات کو جو ہے وہ جی وہ اس کے لیے دعوت نامہ بھی ہے اور ساری پہلے چادر پوشی کا اہتمام ہے، اس کے بعد محفل قرات و نعت ہے، اس کے بعد ہمارے ذمہ داران کے تحریک کے ان کے خطابات ہیں، پھر علماء و مشائخ کے خطابات ہیں، پھر آخر میں مرکزی خطابات ہیں رکن شورا، اور آخر میں میری بھی کچھ تھوڑی گفتگو ہوگی. بس کرتے ہیں، آپ کے سوال ہو گئے ہیں اور لے لیتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں مالک فلم نہیں چل سکی، وہ کن کے خلاف تھی؟ ان طاقتوروں کے خلاف. تو اس ملک میں وہ فلم کیسے چل سکتی ہے یا وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسلام کی بنیادی اساس کے خلاف ہو؟ تو یہ کون لوگ ہیں جو ان فلموں کو آسکر ایوارڈ دیتے ہیں؟ اسی طرح کی ایک فلم تھی پہلے زندگی تماشا، اس کو چلانے کی کوشش کی گئی تھی. اور یہ ایک مغربی ایجنڈا ہے، یہ آج کا نہیں ہے. یہ ہمیں ہمارے جو سیاستدان ٹرانسجنڈر قسم کے سیاستدان ہیں ان سے ورثے میں ملا رہا ہے. جس کا جو دل آتا ہے وہ ان کی نظریات کو، ان کی چیزوں کو. ابھی سلمان صوفی کی میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ میں ایڈوائزر ٹو پی ایم ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے اور یہ وہ. جب ہمارے مقتدر لوگوں کے، مقتدا لوگوں کے، جو پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ ہے اس کے دائیں بائیں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی طبقوں سے ان کا، یا دینی طبقوں سے، یا معاشرے کے جو بھی ایک حساس طبقے ہیں ان سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا ان کا ٹکراؤ. یہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس منصب پر بیٹھے ہیں اس منصب کا جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس میں کوئی بھی چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ نہیں ہو سکتی. لاسٹ کوشچن، بس لاسٹ کوشچن. آپ بیٹر بڑی منظم کر رہی ہیں اور آپ جو بات کہتے ہیں آپ اس کو مکمل عمل بھی کرتے ہیں. یہ پیر جو آپ کا عرس ہو رہا ہے اس پہ یہ راستے بن رہے ہیں کہ ہم، تو کیا اس کے لیے آپ نے انتظامیہ سے کوئی ایل او سے لیا ہے یا اس کے متبادل آپ نے کچھ ارینج کیے ہیں، یا یہ بس اپنے طور پہ یہ سارا ہوگا اور یہ راستے عوام کو بھی کافی تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل. ہم اس کا کوئی متبادل جی ہم نے انتظامیہ سے تقریباً 1 ماہ ہو گئے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں، اور ان کی طرف سے نو رسپانس، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آ رہا، کیونکہ وہ خود روڈ بند کرنے میں مصروف ہیں، وہ خود دھرنے دینے میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں کہ وہ شاہراہیں بند کریں. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قریب ایسا گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ہمیں مجبوراً روڈ کے اوپر پروگرام کرنا پڑتا ہے. جب آگے کی نظریات کی بات، اب ہم اپنا حق سمجھتے ہوئے روڈ بند کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس اگر اس کا متبادل کوئی جگہ ہو تو ہم نے ٹریفک کے جو ادارے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، پولیس سے بھی رابطہ کیا مسلسل. یہ تو ان کا کام ہے متبادل پلان دینا، لیکن اگر وہ نہیں دیں گے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں بالکل انشاءاللہ. آپ کے بہت سارے سوال ہو جاتے ہیں.